گھرانہ ہے ہاں غیاث ملت کا، قادری گھرانہ ہے ہاں غیاث ملت کا، ہر کوئی دیوانہ ہے ہاں غیاث ملت کا۔ اور دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ جلوہ افروز ہیں حضرات۔ حضور تاج الشریعہ کی زیارت کریں اور یہ شعر آپ اپنے سماعت کے حوالے میں کروں کہ آپ سماعت فرمائیں۔ ہیں جیلانی میاں کے یہ نور نظر، ہیں جیلانی میاں کے یہ نور نظر، عکس حامد رضا میرا اختر رضا۔ اور جس نے دیکھا انہیں کہے اٹھا برملا، جس نے دیکھا انہیں کہے اٹھا برملا، ہے خدا کا ولی میرا اختر رضا۔ کہتے اکثر یہی مصطفیٰ خان رضا، کہتے اکثر یہی مصطفیٰ خان رضا، میرے اختر میاں میرا اختر رضا۔ اور ان کا ثانی جہاں میں تو لائے کوئی، ان کا ثانی جہاں میں تو لائے کوئی، فخر ازہر ہوا میرا اختر رضا۔ ہم مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، دے رہا ہے صدا میرا اختر رضا۔ اور سنیے مخدوم ماہم کی چوکھٹ پہ یہ شعر ہوا تھا کہ میں ہوں زیدی مجھے کوئی غم ہی نہیں، میں ہوں زیدی مجھے کوئی غم ہی نہیں، ہے میری زندگی میرا اختر رضا، ہے میری زندگی میرا اختر رضا۔ آنکھیں چراغ طاق حرم حضور ازہری میاں، دل آشنائے لوح قلم حضور ازہری میاں۔ دنیا کا خوف مجھ کو نہ محشر کا کچھ ملال، ہے دافع بلائے علم حضور ازہری میاں۔ اور شعر دیکھیے کہ بارش کرم کی ہوتی ہے مجھ پہ روز و شب، رب کا کرم ہے وجہ کرم حضور ازہری میاں۔ مردہ ہے قلب اس کو خدا را جلا بھی دو، مردہ ہے قلب اس کو خدا را جلا بھی دو، کر دو ہمارے قلب میں دم حضور ازہری میاں۔ اور شعر دیکھیں کام آئے گی ہماری یہ پہچان حشر تک، کام آئے گی ہماری یہ پہچان حشر تک، آقا ہو تم غلام ہیں ہم حضور ازہری میاں۔ بلا تاخیر شہزادہ حضور تاج الشریعہ، نور دیدہ حضور تاج الشریعہ، یادگار مشائخین بریلی شریف، جانشین حضور تاج الشریعہ ابو الحسام حضور اسجد میاں کی بارگاہ میں میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے نورانی کلمات سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ مزکہ فرمائیں۔ مصطفیٰ ہوں کہ اختر رضا ہوں یا کہ میرا یہ اسجد رضا ہو، مصطفیٰ ہوں کہ اختر رضا ہو یا کہ میرا یہ اسجد رضا ہو، مصطفیٰ ہوں کہ اختر رضا ہو یا کہ میرا یہ اسجد رضا ہو، باغ احمد رضا کی جہاں میں تازگی سب کے کام آ رہی ہے حضرات۔ اور دیکھیے آپ کے شہزادے حسام میاں تشریف فرما ہیں، یہ وہ حسام ہے چھوٹے سے ہیں۔ کالپی شریف میں جب میں ان کو فروٹی لا کے دیا اور میں نے کہا میاں پی لیجئے تو یہ کہتے ہیں مجھ کو کیا آب زمزم ہے جو کھڑے ہو کے پی لوں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ بہت دیر ہو گئی کہ میں پیدا ہوا، کیا اچھا ہوتا کہ میں حضور اعلی حضرت کے زمانے میں پیدا ہوتا تو میں اعلی حضرت کی زیارت کر لیتا۔ فوراً ہی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اعلی حضرت کی زیارت کر لی۔ لوگوں نے پوچھا کیسے، تو کہا کہ ابا کو دیکھ لیا اعلی حضرت کو دیکھ لیا۔ یہ حسام میاں تشریف فرما ہے، دیکھیے کتنا پیارا سا چہرہ ہے، یہ گلشن رضا کا شگفتہ گل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ بہرحال آئیے حضور عزت میاں صاحب بلا مدث اللہ العالی جو قاضی شہر بریلی شریف ہیں، میں حضرت تشریف لائیں گے اور اپنے نورانی بیانات سے سامعین کے قلوب کو محسوس فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادے تاج الشریعہ، شہزادے تاج الشریعہ، شہزادے تاج الشریعہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ فاتحہ پڑھ لیں۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، عورتیں کہیں اپنی جگہ پہ رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی، نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی، ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنے ہاتھ غوث پاک کے دست پاک کے دیا، الہی مجھے غوث پاک کی بردوں میں قبول فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب دفائها من الأبصار وضياء والإسعاء والسلام صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بس یہ جو کچھ آپ کو پڑھوایا گیا، یہ ساری جتنی تقریریں ہیں، سنیوں کے جو اجلاس ہیں، ان سب کا نچوڑ اور اس کا پیغام ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی عہد کیا، وعدہ کیا کہ میں دعا کری کہ اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ فریب سے، غیبت سے، چغلی سے بچوں گا، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت۔ تو یہ وعدہ جو آپ نے کیا ہے، یہ وعدہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھوال ہو کر جو کلمہ پڑھا تو شریعت کے جو احکام آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی آپ نے تجدید کی ہے، دوبارہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ بظاہر یہ وعدہ آپ نے والد گرامی حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ پر کیا ہے، لیکن حقیقتاً یہ وعدہ آپ نے سلسلہ بہ سلسلہ یہ غوث اعظم سے کیا، سبحان اللہ، سبحان اور یہ وعدہ آپ نے اللہ اور رسول سے کیا ہے کہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا، نمازیں پڑھوں گا۔ اور نماز کیسی نماز؟ کچھ لوگوں کو آج کل یہ ہوا ہے کہ رد مت کرو، رد ترس سے انہیں چڑ ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ رد نہ کیا جائے، بلکہ جو رد کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ قلت علم، قلت مطالعہ کے سبب آج کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب تک کہ اغیار کے اساطین کو کافر، مرتد یا خبیث مردود نہ کہہ لیں، رد کا حق ہی ادا نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کو اپنی سمجھ درست کر کے رد کا صحیح طریقہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں بلایا، بار بار بلایا تو ہم سے یوں کہ یہ واجب دنیا
बंदों की तरफ से इरशाद हुई कि हमसे यूं मांगो, क्या मांगो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हमसे यूं अर्ज करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता चला। किसका रास्ता? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा एहसान हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किन पर? फिर कुरान ने बताया मन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीना व हसुना उलाइका रफीक़ा। जिन पर एहसान हुआ, किन पर एहसान हुआ? अल्लाह का। किन पर इनाम हुआ? जिन्होंने अल्लाह और रसूल की इताअत की, रसूलुल्लाह के हुक्म की पाबंदी की। जिन्होंने ये किया वो कैसे हैं? अल्लाह तबारक व तआला का उन पर इनाम हुआ। और वो किसके साथ में है? वो सिद्दीकीन के साथ में है, नबियों के साथ में है, शुहदा के साथ में है, अल्लाह का कुर्ब रखने वाले औलिया अल्लाह के साथ में है। और क्या ही बेहतरीन गिरोह है जो आपस में एक दूसरे के साथ में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर रद्द हुआ, बताया कि उनके साथ मत होना जिन पर अल्लाह का गजब हुआ और जो राह से भटक गए। ये क्या है? ये रद्द है। वो कहते हैं वजीफा कुल या अय्युहल काफिरून में क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रत तरस से चिड़ कहते हैं कि आज नारा ऐसी जगह मत लगाओ, ऐसी जगह नारे मत दो जहां पर दूसरे लोग रहते हो। आज कहते हो मसलके आला हज़रत को, कल कहोगे या रसूलुल्लाह का नारा ना लगाओ, या गौस की, या गौस मत करो क्योंकि दूसरे रहते हैं बुरा मान जाएंगे। हमने आला हज़रत फरमाते हैं और मसलके आला हज़रत, मसलके अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा का मसलक क्या है? नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जहां उन पर फिदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां में आम, यह है ताज शरिया का पैगाम, यह है आला हज़रत का पैगाम, यह है सहाबा इकराम का पैगाम। जहां में आम पैगाम है, चाहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीद वफा कर दें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में सरकार ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए वो पसंद करता हूं जिससे ये राजी हों, जिसको ये पसंद करें। उन्होंने फरमाया कि आने वालों की, अगलों की हिदायत उस पर होगी जैसे पिछलों की हुई, जैसे अगलों की हुई। पिछलों की सलाह इस तरह से होगी जैसे पिछलों की हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो कलमा किसका है? वो सुन्नी का है, जो समझ कर जिसने पढ़ा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनका नहीं है जो ये कहते हैं, और जिनका ये है कि हमारे बुजुर्ग हमारी दस्तगीरी नहीं फरमाते। लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा हाथ मेरे मुरीद के ऊपर ऐसा है जैसे आसमान जमीन पर छाया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे ताज शरिया, शहजादे ताज शरिया। और पूरा कुरान, नमाज, बहुत सारे लोगों को बहुत अमल, ये अमल क्या है? नमाज क्या है? फर्ज क्या है? हज क्या है? ज़कात क्या है? नमाज का जिक्र आया, कौन से वक्तों में कितनी नमाज पढ़ी जाएगी जिक्र नहीं आया, अहकाम बता दिए गए। तो क्या है? प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह वालों की प्यारी प्यारी सुन्नतों का नाम है। हज में क्या है? कहां दौड़ना है, कहां कयाम करना है, कहां कंकरी मारनी है, ये क्या है? ये अल्लाह के प्यारों की सुन्नत है जो सबके ऊपर फर्ज कर दी गई। और नमाज क्या है? अगर कोई अत्तहियात खड़े होके पढ़े और क़िराअत बैठ के करे, होगी? जिक्र तो किया अल्लाह का उसने नहीं। जहां जैसे मेरे महबूब ने किया, इताअत करो, जैसे मेरे महबूब ने किया वैसे करो। तो नमाज जब होगी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह
محمد رسول اللہ تو محمد رسول اللہ ہیں. اولیاء اللہ کے عشق میں سرشار ہو کر پڑھی جائے گی وہ نماز قبول ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کا خیال ہے کہ نماز نہیں ہوتی. اب ایسوں سے یارانہ اٹھنا بیٹھنا, چائے پانی, ان کے ساتھ بیٹھنا کیسا ہے؟ سن لو, کل یہ دنیا میں یہاں تو دامن تھام لیا, کل قبر میں کھل کے آئے گا. کل قبر میں کھل کے آئے گا. اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں پھر آگے بھی ہے محمد رسول اللہ. یہ کلمے کا جز بھی ہے اور آیت کریمہ بھی ہے. کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. آج نرا موحد قبول نہیں. لاکھ عبادت کرے, سجدے کرے, ضربے لگائے, پہاڑوں میں چلا جائے, لیکن اگر محمد رسول اللہ نہیں کہے گا تو کچھ قبول نہیں. لیکن محمد رسول اللہ کہے گا. لا الہ الا اللہ نہیں کہا, محمد رسول اللہ کہا تو اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہو گیا, اس کا عرفان بھی ہوا, اور کلمے پر پورے کلمے پر ایمان بھی ہو گیا. اور پھر فرمایا محمد رسول اللہ کون ہیں اور جو ان کے ساتھ میں ہیں وہ کون ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار. صفت بتائی محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھ جو ہیں. جملہ اسمیہ ارشاد فرمایا قرآن نے, ہم نے دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے, ہمیشہ کی زندگی. اشداء علی الکفار, پہلے سخت ہیں کفار پر اور آپس میں رحم والے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اعلی حضرت نے کسی اور موقع کے لیے فرمایا تھا, لیکن والد گرامی نے اس کو یوں اپنی تقریر میں فرمایا, میں بھی اس کو ویسے ہی پیش کروں. اعلی حضرت نے فرمایا مدینے کی چاہ میں, لیکن یہاں پر اگر تم کلمہ سلامت لے کر اس دنیا سے چلے گئے, کل قبر میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا کہ بتا کافر اصلی سے نہیں ہوگا, منافق سے ہوگا. جو کلمہ پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو غیب کی کیا خبر, وہ غیب کیا جانے ہیں. جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں, جن کا عقیدہ اور بہت سارے ان کے گندے عقائد ہیں, تو ان سے سوال ہوگا. سنی سے بھی سوال ہوگا, سوال اس سے بھی ہوگا جو کہتا ہے رد مت کرو, بار بار مت کہو. یہ بار بار کی قید ہم نے, یہ ایسے ہی اتفاقی قید ہے, ورنہ تو اسے بالکل ہی چڑ ہے. اسے یہ چڑ ہے کہ ایک بار بھی نہ کہو, اور یہ لگے ہوئے ہیں. لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مربت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ تاج الشریعہ. ارے دیکھو دیکھو کون آیا. محمد رسول اللہ. تو ہمیشہ اعلی حضرت سوال ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے, بتا دے گا. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. پھر نقطے کا سوال ہوگا. پھر یہ سوال ہوگا جو کہتا ہے کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا, ہم نے یہ کیا ہے, یہ مسلک ہے, یہ پوچھا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی سے کوئی سوال نہ ہو, اور یہ تین ہی سوال نہیں, چاہے جتنے سوال ہوں, تو یہ پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو منافق کہے گا ہاں ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. اور جنہوں نے محبت سے کلمہ پڑھا, جنہوں نے سمجھ کے کلمہ پڑھا, جنہوں نے بزرگوں کی غلامی کی اور ان کے ساتھ میں رہے,
ان کا معاملہ یہ ہوگا، وہ کہیں گے یہ تو محمد رسول اللہ ہے، میں ان کا کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان سے فرشتے فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. وہ منافق سے کہا جائے گا کہ تو نے نہ جانا نہ جاننے والوں سے جانا، اس کے اوپر قیامت تک مار ہوگی. اور جس نے محبت سے پڑھا اس سے فرمائیں گے، کہا جائے گا کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے یا دولہا سوتا ہے، کہ اس کا چاہنے والا آئے گا تبھی جاگے گا. جب چاہنے والا اس کا جگائے گا تبھی جاگے گا. تو یہ کلمہ سلامت لے کے جاؤ گے اس دنیا سے تو سن لو، سنی کے لیے، مسلمان کے لیے اس کے نبی سے زیادہ اس کا قریبی جس سے محبت کرتا ہے کون ہو سکتا ہے؟ اس کا جس کو چاہے. تو محمد رسول اللہ آئیں گے جگانے، تب جاگو گے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ فرماتے ہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اہل سنت والجماعت اس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور یہ پہچان، یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت نے نام کے لیے نہیں، نہ ان کے خلفاء نے یہ نعرہ لگوایا، اس کی تلقین نہیں کی گئی. لیکن ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت فرماتا ہے اعلان فرما دیتا ہے. جبریل امین کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور ملائکہ تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں. تو پوری مخلوق یہاں تک کہ چیٹی سمندر میں اور مچھلی، چیٹی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر میں اس بندے سے محبت رکھتی ہے. ورنہ اعلیٰ حضرت نے اپنی پہچان تو یوں مقرر کری، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تو یہ کوئی نیا دین مسلک نہیں ہے، بلکہ وہی صحابہ کا مسلک ہے، محمد رسول اللہ کا مسلک ہے، جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور یہ مدینے والے کا انعام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کے وسیلے سے، غوث اعظم کے وسیلے سے اپنی اولاد امجاد سے کہلوایا کہ بریلی کا امام احمد رضا، امام احمد رضا مولانا احمد رضا نہیں بلکہ چشم و چراغ خاندان برکات. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج کوئی کسی سلسلے میں مرید ہو، اعلیٰ حضرت ایسا نہیں کسی سلسلے کے پیر ہیں صرف، بلکہ مسلک کی پہچان ہے اعلیٰ حضرت. تو آج کوئی کسی سلسلے میں مرید ہو، نقشبندی ہو، سہر وردی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، کوئی کسی سلسلے میں مرید ہو، لیکن وہ رضوی ہے، مسلکن وہ رضوی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، شہزادہ تاج الشریعہ اور چشم و چراغ خاندان برکات. کیا فرمایا مفتی صاحب نے؟ بتا، چشم و چراغ خاندان برکات. چشم یعنی آنکھ، چراغ یعنی روشنی. تو آنکھ ہے لیکن روشنی نہیں ہے تو یہ آنکھ کسی کام کی نہیں. اور روشنی ہے لیکن آنکھ نہیں تو پھر کسی کام کی نہیں. تو یہ بتا دیا خاندان والوں کو، ان بزرگوں نے، کہ ان کے ساتھ میں رہنا، ان کے ساتھ میں رہنا، اگر ان سے الگ ہوئے تو تمہارے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. چشم و چراغ خاندان برکات، چشم و چراغ خاندان آج برکات. کچھ کھڑے ہوئے جن کو دعویٰ ہے خاندانی کا، کہتے ہیں کہ ہم کسی خان پٹھان کو نہیں مانتے، ہم کسی خان پٹھان کو نہیں جانتے، ہم نے صرف نبی کو، آل نبی کو مانتے ہیں. تو تم نے نہ صدیق اکبر کو مانا، نہ تم نے عثمان غنی کو مانا، نہ عمر فاروق کو مانا، حضرت علی کو بھی تم نے نہیں مانا.
अशरे मुबशरा को तुमने नहीं माना। 1,22,000 सहाबा इकराम में से 1,000 होंगे जो आले नबी होंगे, तुमने किसी को नहीं माना। ये बोली किसकी है? ये किसी सुन्नी की बोली नहीं है, ये वही शियों की बोली है जो बोली गई। पलट जाओ, आज भी वक्त है, पलट जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर ताजुश्शरीया, शहजादे हुजूर ताजुश्शरीया, यादगार हुजूर ताजुश्शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, अभी बहुत सा काम बाकी है, अभी तशरीफ रखिए। तमाम हजरात बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाइए, तशरीफ रखें। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। हजरात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नशर किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116।